بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ احکام التخلی یجب علی المکلف فی جمیع الحالات ومنها حالۃ التخلی ستر عورته عن کل ناظر ممیز عدا الزوج والزوجہ وما بحکمها۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب الطہارت میں احکام المیاہ کے بارے میں تمام ہوئی۔ مصنف ابھی احکام تخلی، بیت الخلاء، واش روم کے احکام، اس کے بارے میں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ جو مصنف یہاں پر ذکر فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو بھی مکلف ہے، یعنی جس پر قلم تکلیف لاگو ہے، اس مکلف پر تمام حالات میں واجب ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کو ہر ممیز ناظر سے چھپائے۔ جو بھی تمییز رکھنے والا بندہ ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، اس کو چاہیے کہ اپنی شرمگاہ کو دوسرے سے چھپائے۔ ہر مکلف پر واجب ہے کہ وہ ناظر ممیز، یعنی ایسا دیکھنے والا جو تمییز رکھتا ہے، اس سے چھپانا اپنی شرمگاہ کو واجب ہے۔ ہر حالت میں شرمگاہ کو، مرد کو مرد سے، مرد کو بچے سے، عورت کو عورت سے، عورت کو بچے سے، مرد سے، ان سے شرمگاہ چھپانا واجب ہے۔ البتہ میاں بیوی اور جو میاں بیوی کے حکم میں ہے، یعنی مولا اور کنیز، وہاں پر شرمگاہ کو چھپانا واجب نہیں ہے، کیونکہ بالآخر میاں بیوی کو یا مولا اور جو کنیز ہیں وہ تو ایک دوسرے کے لیے محرم ہیں اور ان کے لیے ایک دوسرے سے چھپانا واجب نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے جو بالکل روشن اور واضح مسئلہ ہے۔ مصنف اس کے لیے دلائل کو ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، شرمگاہ کو چھپانا واجب ہے، سب سے پہلے اس کے لیے دلیل خود قرآن مجید کی سورہ نور کی آیت نمبر 30 ہے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے قول للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اے میرے حبیب، آپ مومنین کو کہیں کہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اچھا، یہاں پر جو تقریب استدلال ہے وہ یحفظوا فروجہم سے ہے کہ یہاں پر حفاظت کرنے سے مراد فقط یہ نہیں ہے کہ زنا وغیرہ سے بچے، کہ وہ تو بچنا ہے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن یہاں پر حفاظت سے اعم مراد ہے، چاہے زنا ہو یا چاہے نگاہ ہو، ہر طریقے سے مومن کو چاہیے کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ لہذا یہ آیہ کریمہ واضح طریقے سے دلالت کرتی ہے کہ ہر مومن پر اپنی شرمگاہ کو چھپانا واجب ہے۔
اس کے علاوہ یہ مسئلہ ضرورت فقہ کا مسئلہ ہے. ضرورت یعنی یہ حکم اتنا بدیہی اور روشن ہے کہ اس کے لیے اصلاً ضرورت نہیں ہے کہ آپ دلیل قائم کریں. فقہ اسلامی کے، فقہ شیعہ کے بدیہیات میں سے ہے کہ ہر انسان کو، مومن کو، ہر مسلمان کو اپنی شرمگاہ غیر سے چھپانی چاہیے. اس کے علاوہ روایات بھی ہے، مثلا جیسے صحیح ہے رفاعہ، امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا يدخل الحمام الا بمئزر، کہ جو بندہ بھی خدا پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ حمام میں مئزر یعنی لونگ جو انسان باندھتا ہے اس لونگ کے بغیر حمام میں وارد نہ ہو. پرانے زمانے میں جو حمام ہوتے تھے بڑے بڑے حمام ہوتے تھے، عمومی حمام ہوتے تھے، ہر طرح کے لوگ آتے تھے. تو امام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ایسے عمومی حمام میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ مئزر اور لنگ باندھ کر جائیں تاکہ آپ کی شرمگاہ چھپی رہے. اچھا، اس روایت سے بھی آپ استدلال کر سکتے ہیں. لقائل نہیں یقول، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ بابا یہ دلیل تو اخذ سے از مدعا ہے کیونکہ اس میں خصوصیت سے حمام اور مئزر کا تذکرہ ہے کہ یعنی حمام میں جاتے وقت آپ لونگ باندھیں. خب یہ آیا دوسری جگہوں پر بھی شرمگاہ کو چھپانا واجب ہے یا فقط چھپانا فقط مئزر سے واجب ہے، لونگ سے واجب ہے، کوئی اور چیز کے ذریعے سے آپ شرمگاہ کو نہیں چھپا سکتے؟ خب یہ روایت تو خاص ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ عرف اس روایت کو جب دیکھتا ہے تو اس میں حمام اور مئزر سے الغائے خصوصیت کرتا ہے. عرف یہ نہیں سمجھتا کہ موضوعیت حمام کو حاصل ہے یا لنگ کو حاصل ہے. عرف سے یہ سمجھتا ہے کہ بابا عمومی جگہوں پر جب دوسرے بندے آپ کو دیکھ رہے تو آپ اپنی شرمگاہ کو چھپائیں. یہ حمام اور مئزر تو موضوعیت نہیں رکھتا. یہ عرف قطعاً اس قسم کی روایات سے الغائے خصوصیت کرتا ہے کہ یہ فقہ کے اندر ایک اہم ترین نقطہ ہے، الغائے خصوصیت، کہ حمام خصوصیت اور موضوعیت نہیں رکھتا، مئزر خصوصیت اور موضوعیت نہیں رکھتا، بلکہ اس روایت کا مقصد یہ ہے جو عرف سمجھتا ہے کہ بھائی آپ کو شرمگاہ چھپانی چاہیے. یہ ایک روایت. اسی طریقے سے صحیح ہے حریز صحیح ہے حریز وہ بھی امام صادق سے ہے کہ مولا فرماتے ہیں لا ينظر الرجل الى عورت اخیہ، کہ مرد کو اپنے بھائی کی شرمگاہ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. درست ہے. کوئی بندہ آ کر کہہ سکتا ہے کہ بابا اس روایت میں ہے کہ دیکھنا جائز نہیں ہے، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شرمگاہ کو چھپانا واجب ہے. اب یہ تو روایت میں نہیں ہے. روایت میں ہے کہ ایک مرد اپنے دوسرے بھائی کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، لیکن آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو چھپانا واجب ہے. یہ تو روایت میں نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر عرف ان دونوں چیزوں کے مابین ملازمہ سمجھتا ہے. جب کسی کی شرمگاہ کو دیکھنا حرام ہے تو عرف سمجھتا ہے کہ اس کا لازمہ یہ ہے کہ اس پر چھپانا واجب ہے. یہ ملازمہ عرفی پایا جاتا ہے ان دونوں چیزوں کے مابین. یہ اس مسئلے کا بیان اور اس مسئلے کی دلیل کہ اس کو پڑھتے ہیں پھر بعد میں آگے چلتے ہیں. یجب علی المکلف فی جمیع الحالات، فرماتے ہیں کہ مکلف پر واجب ہے تمام حالتوں میں، کہ بریکٹ میں ومنہا حالت التخلی، ان حالات میں سے ایک حالت حالت تخلی ہے، یعنی بیت
خلا میں جو انسان جاتا ہے، واش روم میں جو جاتا ہے۔ یجب کا فاعل ابھی آ رہا ہے، یجب علی المکلف فی جمیع الحالات ستر عورتہ، اپنی شرمگاہ کو چھپانا، ان کل ناظر، ہر اس دیکھنے والے سے کہ ممیز، جو تمییز رکھتا ہے، واجب ہے۔ البتہ عدا الزوج والزوجہ وما بحکمہا، سوائے میاں بیوی اور جو میاں بیوی کے حکم میں ہے، یعنی مولا اور کنیز۔ والمستند فی ذلک، اس مسئلے کے لیے مستند اور دلیل۔ اما وجوب الستر فلقولہ تعالی، چھپانا واجب ہے خداوند متعال کے اس قول کی وجہ سے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے میرے حبیب آپ مومنین کو کہیں کہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں اور اپنی فروج اور شرمگاہ کی حفاظت کریں، بناء علی عدم کون الحفظ کنایۃ عن خصوص عدم الزنا، یہ تقریب استدلال ہے کہ بھئی آپ کیسے استدلال کر رہے ہیں؟ یحفظوا فروجہم سے تو شاید مراد یہ ہے کہ آپ زنا نہ کریں، کہتے ہیں کہ نہ، بنا برین کے ہم یہاں پر کہیں کہ یہ حفظ کنایا نہیں ہے فقط اس بات سے کہ آپ زنا نہ کریں، نہ، فقط اس سے کنایا نہیں ہے، بل یراد بہ الاعم، بلکہ اعم معنی مراد ہے جو زنا اور غیر زنا کو بھی شامل ہے، یعنی زنا بھی نہ کرے، یعنی آپ غیر کی شرمگاہ کو بھی نہ دیکھیں۔ ایک یہ دلیل، وَلِضَرُورَةِ الْفِقْهِ، اور ضرورت فقہ، بداہت فقہ کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ آپ کسی اور کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ وَبَعْضِ الْأَخْبَارِ، اور بعض اخبار اور روایات سے بھی سمجھ میں آتا ہے، كَصَحِيحَةِ رِفَاعَةَ عن ابی عبداللہ علیہ السلام، جیسے صحیح رفاعہ امام صادق علیہ السلام سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے، فلا يدخل الحمام الا بمئزر، اس کو حمام میں داخل نہیں ہونا چاہیے مگر مئزر اور لنگ پہن کر۔ اچھا، بضمیمۃ القطع بعدم خصوصیت للحمام والمئزر، یہ تقریب استدلال ہے یا اشکال مقدر کا جواب ہے۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے روایت تو مخصوص ہے حمام کے ساتھ، آپ تو کہتے ہیں کہ ہر جگہ پر چھپانا واجب ہے، کہتے ہیں کہ بے زمیمہ، اس روایت کے ساتھ زمیمہ کریں گے اس بات کو کہ ہمیں یقین حاصل ہے کہ حمام اور مئزر خصوصیت نہیں رکھتا۔ عرف کے ہاتھ میں آپ اگر اس روایت کو دیں، وہ حمام اور مئزر کو موضوعیت نہیں دیتا، عرف اس سے یہی سمجھتا ہے کہ بابا جان یہ حمام اور مئزر من باب المثال ہے، وگرنہ مقصد یہ ہے کہ کسی بھی عمومی جگہ پر آپ کو ننگا نہیں ہونا چاہیے، شرمگاہ ظاہر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بہت عام ہے روایات کے اندر، عرفی ذہن فقہی روایات کے اندر انسان کا کام کرے کہ اس کو اصطلاحاً کہتے ہیں الغاء خصوصیت۔ وصحیح حریز عن ابی عبداللہ علیہ السلام، اور اسی طریقے سے صحیح حریز ابن عبداللہ سجستانی کہ یہ دونوں روایتیں صحیح السند عدل امامی روات ہیں ان کے، امام صادق سے کہ مولا فرماتے ہیں لا ينظر الرجل الى عورت اخی، ایک مرد اپنے بھائی کی شرمگاہ کی طرف نہیں دیکھتا۔ اچھا، یہ تو دیکھنے کی بات ہے، آپ چھپانے کی بات کر رہے ہیں، اس کے لیے کہتے ہیں بعد الملازمۃ العرفیہ بین حرمت النظر و وجوب الستر۔ بابا اس روایت پر آپ دیکھیں تو عرفی طور پر ملازمہ پایا جاتا ہے، جب نظر کرنا حرام ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ چھپانا واجب ہو جائے گا، عرف اس ملازمے کو سمجھتا ہے۔ اچھا، اور مرد کی مرد سے بھی خصوصیت نہیں سمجھتا، وعدم الخصوصیت لنظر الرجل الى مماثلہ،
کہ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ روایت تو کہتی ہے کہ مرد دوسرے مرد کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتا؟ آیا مرد عورت کی شرمگاہ کو دیکھ سکتا ہے، یا عورت مرد کی شرمگاہ کو دیکھ سکتی ہے، یا عورت عورت کی شرمگاہ کو دیکھ سکتی ہے؟ خب یہ تو روایت میں نہیں ہے۔ جواب یہاں پر بھی الغاء خصوصیت ہے کہ بھائی موضوعیت اس بات کو نہیں ہے کہ مرد دوسرے مرد کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، نہ، مقصد یہ ہے کہ شرمگاہ کو چھپانا ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ یہ تو خصوصیت نہیں رکھتا کہ مرد مرد کے ساتھ مخصوص ہو۔ وَعَدَمِ الْخُصُوصِيَّةِ لِنَظَرِ الرَّجُلِ إِلَى مُمَاثِلِهِ، روایت میں یہ اس چیز پر جمود نہیں ہے کہ مخصوص کر دیا جائے کہ بھائی مرد مرد کی طرف نہیں دیکھ سکتا، نہ، الغاء خصوصیت کریں گے، عرف اس سے عمومیت سمجھتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز انہوں نے کہی تھی، حکم کے اندر کہا تھا کہ مرد کو ہر حالت میں شرمگاہ چھپانی چاہیے، مکلف کو ہر حال میں شرمگاہ چھپانی چاہیے، لیکن کس سے؟ اس بندے سے کہ جو ممیز ہے۔ اگر بچہ ممیز نہ ہو، 1-2 سال کا ہو، تو اس سے آئے شرمگاہ چھپانا واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ کہتے واجب نہیں ہے۔ سوال یہ قید کیوں لگا رہے ہیں کہ ناظر ممیز سے چھپانا واجب ہے؟ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ دلائل وہ بچہ کہ جو ممیز نہیں ہے، مثلا 1-2 سال کا ہے، یا وہ شخص جو مجنون ہے، پاگل ہے، جس کو کوئی شعور نہیں ہے، یہ دلائل ان سے انصراف رکھتے ہیں کہ یہ نقطہ سمجھنے والا ہے۔ دیکھیں، انصراف کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا ذہن معنی کے ایک خاص حصے کے ساتھ انس رکھے، یعنی آپ جب بھی وہ لفظ کہیں تو ذہن اس معنی کے خاص حصے کی طرف منتقل ہوتا ہو، اسے کہا جاتا ہے انصراف۔ مثلا جب بھی کوئی قانون بنایا جاتا ہے، قانون کا اعلان ہوتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں اس قانون کا مخاطب کون ہوتا ہے؟ آیا اس قانون کے اندر 1-2 سال کا بچہ ہوتا ہے، یا وہ قانون آیا پاگلوں کو بھی شامل ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے نہ، قانون ہمیشہ بالغ عاقل لوگوں کی طرف منصرف ہوتا ہے، انہی کی طرف ذہن جاتا ہے۔ پاکستان کی اسمبلی میں اگر کوئی قانون پاس ہو جاتا ہے اور اس قانون کا اعلان کر دیا جاتا ہے تو سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بابا اس قانون کا مخاطب وہ بندے ہیں کہ جو عاقل ہیں، بالغ ہیں، یہ قانون 1-2 سال کے بچے کو شامل نہیں ہے، یہ قانون مجنون اور پاگلوں کو شامل نہیں ہے۔ حالانکہ قانون میں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ قانون عاقل اور بالغ کے لیے، قانون کا اعلان کیا جاتا ہے، لیکن ہر بندے کا ذہن جاتا ہے کہ یہ قانون بھائی عاقل اور بالغ لوگوں کے لیے، یہ تو کہنے کی بات نہیں ہے۔ اسے کہا جاتا ہے انصراف۔ بس انصراف کیا ہے؟ معنی کے ایک خاص حصے کے ساتھ انسانی ذہن انس رکھتا ہے، معنی کے خاص حصے کی طرف ذہن منصرف ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں انصراف۔ تو اب کہتے ہیں ہم نے جو ناظر ممیز کی قید لگائی ہے اس لیے کہ یہ جو آیت بھی ہے کہ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، یا یہ جو روایت بھی ہے کہ لا ينظر الرجل الى عورت اخیہ، یا یہ جو ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا يدخل الحمام الا بمئزرین، ان کا انصراف ہے کس کی طرف؟ ان کا انصراف ہے ان لوگوں کی طرف جو دیکھنے والا ممیز ہے، اس کی طرف انصراف رکھتا ہے، یہ انصراف دلیل ہے۔ وَأَمَّا التَّقْيِيدُ بِالْمُمَيِّزِ، اور یہ جو ہم نے کہا کہ وہ ناظر ممیز ہونا چاہیے، یہ قید لگانا کیوں ہے؟ فَلِانْصِرَافِ الْأَدِلَّةِ عَنْ غَيْرِهِ، اس لیے کہ غیر ممیز سے ادلہ منصرف ہے، اس کی طرف ناظر نہیں ہے، غیر ممیز کی طرف اصلاً دلیل ناظر نہیں ہے، اس کو شامل نہیں ہے، اسے انصراف رکھتا ہے۔
ذہن فوراً جاتا ہے آپ کے لو بالغ و ممیز کی طرف. بعد کونہ کل مجنون لا شعور له، ساتھ اس کے کہ بابا یہ جو مجنون ہے، پاگل ہے، اس کے اندر تو اصلاً شعور نہیں ہے. مجنون کی مثال اسی دیوار کی طرح ہے. مثلا اگر آپ حمام کے اندر ہے، کوئی بھی نہیں ہے، دروازہ بند ہے، تو وہاں پر تو شرمگاہ چھپانا واجب نہیں ہے. در و دیوار سے بھلا شرمگاہ کو چھپایا جاتا ہے کہ ان کے اندر تو شعور نہیں ہے. تو مجنون اور پاگل بھی اسی در و دیوار کی طرح ہے، ان کے اندر تو کوئی شعور نہیں ہے، لہذا ان سے چھپانے کی بات نہیں ہے. یعنی واجب نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے انسان ننگا گھومے، نہ، واجب نہیں ہے. اچھا، آخر میں ہم نے کہا کہ میاں بیوی اور جو میاں بیوی کے حکم میں ہے ان سے بھی چھپانا واجب نہیں. کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ بابا قرآن مجید کی آیت ہے کہ لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم. مومنین مسلمانوں کا تذکرہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے مگر جو اپنے ازواج ہیں، ہمسر ہیں، ان سے چھپانا واجب نہیں. او ما ملکت ایمانہم، یا جو کنیزیں وغیرہ ہیں ان سے بھی چھپانا واجب نہیں. وَأَمَّا عَدَمُ وُجُوبِ التَّسَتُّرِ أَمَّنْ ذُكِرَ، یہ جو آخر میں ہم نے استثناء لگائی عَدَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ، کہ چھپانا میاں بیوی کا ایک دوسرے سے ضروری نہیں، مولا اور کنیز کا بھی ضروری نہیں. فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى، خداوند متعال کے اس قول کی وجہ سے، لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، اپنے فروج کی حفاظت کرنے والے ہیں. الا علی ازواجہم، مگر یہ کہ ان کے جو ہمسر ہیں وہاں پر حفاظت کرنا ضروری نہیں. او ما ملکت ایمانہم، یا وہ کہ جن کے مالک بنے ہیں تمہارے یمین، یعنی وہی کنیز وغیرہ. اور اس کے علاوہ بھی جب میاں بیوی میں وطی جائز ہے، ہم بستری جائز ہے، تو کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم بستری جائز ہے تو اس کے بعد بھی آپ کہیں گے کہ ایک دوسرے سے شرمگاہ چھپانا واجب ہے؟ جب ہم بستری تک میاں بیوی میں اور مولا اور کنیز میں جائز ہے تو پھر چھپانے کی کیا بات رہ جاتی ہے؟ وَلِلْمُلَازَمَةِ بَيْنَ جَوَازِ الْوَطْءِ وَعَدَمِ وُجُوبِ التَّسَتُّرِ، جب وطی جائز ہے، ہم بستری جائز ہے، تو پھر چھپانے کی تو بات ہی نہیں ہے. یہ پہلا حکم تھا کہ جس کو بیان کیا گیا کہ حالت تخلی میں انسان کو شرمگاہ چھپانا ضروری ہے. اچھا، یہ تو عمومی حکم تھا، ان میں سے ایک تخلی بھی ہے. اب آ جاتے ہیں جو تخلی کے واش روم کے خاص احکامات ہیں. مثلا پہلا حکم یہ کہ مشہور یہ ہے کہ بابا قبلے کی طرف رخ کرنا یا قبلے کی طرف پشت کرنا تخلی کے وقت، جس وقت انسان واش روم میں ہے، لیٹرین میں ہے، رفع حاجت کر رہا ہے، تو وہاں پر رفع حاجت کے وقت قبلے کی طرف رخ کرنا اور قبلے کی طرف پیٹھ کرنا مشہور قول کے مطابق حرام ہے. اور اسی طریقے سے انسان جب پیشاب کرتا ہے تو موضع بول، جس جگہ پر پیشاب ہے، خوب اس کو انسان پاک کرے، اس کو پاک کرنا بھی ضروری ہے، وگرنہ جسم نجس ہو جائے گا اور نجس جسم کے ساتھ نماز وغیرہ انسان نہیں پڑھ سکتا. البتہ دیکھیں یہ واجب نفسی نہیں ہے کہ انسان موضع بول کو، جو پیشاب کرنے والی جگہ ہے، کہ واجب شرعی ہو کہ حتماً آپ اس کو واجب شرعی نفسی کہ حتماً پاک کریں. نہ، یہ واجب نفسی نہیں ہے، بلکہ اس اعتبار سے واجب ہو جاتا ہے کہ جب آپ کل نماز پڑھیں گے تو نماز میں آپ کا بدن پاک ہونا چاہیے. اگر آپ پیشاب کرتے وقت اس موضع بول کو پاک نہیں کریں گے، آپ کا جسم نجس ہو جائے گا اور نجس جسم کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، حتماً آپ کو پھر بعد میں پاک کرنا پڑے گا. درست ہے؟ موضع بول کو پانی سے فقط پاک کیا جا سکتا ہے. ہمارے فقہ آل بیت کے اندر
پیشاب کرتے وقت اس جگہ کو فقط آپ پانی سے پاک کر سکتے ہیں، ڈھیلے وغیرہ سے آپ اس کو پاک نہیں کر سکتے، جیسا کہ ہمارے برادران اہل سنت کے یہاں ہے۔ اچھا، اس کو دھونا ضروری ہے، اس کے پاک کرنے کے لیے 2 مرتبہ دھویا جائے یا 1 مرتبہ؟ کہتے ہیں کہ 1 مرتبہ کافی ہے کہ وہ جگہ پاک ہو جائے۔ البتہ بعض نے کہا کہ 2 مرتبہ، لیکن 1 مرتبہ دھونا کافی ہے۔ پس موضع بول جو پیشاب والی جگہ ہے وہ فقط پانی سے پاک ہوگی۔ البتہ اگر تخلی انسان کرتا ہے، لیٹرین کرتا ہے، تو اس جگہ کو آپ پانی کے ساتھ بھی پاک کر سکتے ہیں، اور ہر وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے اس نجاست کو آپ زائل کریں، چاہے کوئی جسم ہو، پتھر ہو، ڈھیلا ہو، ہر وہ جسم کہ جس سے نجاست دور ہو جائے آپ اس کے ذریعے سے بھی پاک کر سکتے ہیں۔ استنجا غیر پانی سے ہو سکتا ہے، لیکن پیشاب والی جگہ فقط پانی سے پاک ہوگی۔ یہ 2 مسائل 3۔ ایک اور مسئلہ جو استنجا میں آپ لیٹرین کرتے ہیں اور بعد میں اس جگہ کو صاف کرتے ہیں پانی کے ذریعے سے، کہتے ہیں کہ آیا وہ ماء استنجا جو طہارت کرتے وقت آپ دھوتے ہیں، تو وہ جو ماء استنجا ہے وہ نجس ہے یا پاک ہے؟ مثلا آپ اس جگہ کو دھو رہے ہیں تو وہ پانی جو ماء استنجا ہے وہ پاک ہے یا نجس ہے؟ یعنی مثلا اگر اس کے چھینٹے میرے بدن کے دوسرے حصے پر لگ جائے تو آیا میرا جسم نجس ہو جائے گا یا نہ؟ کہتے ہیں کہ ماء استنجا پاک ہوگا چند شرائط سے۔ ایک تو اس استنجا کے پانی کے اندر نجاست کے لیٹرین کے چھوٹے چھوٹے ذرات نہ ہو، وگرنہ نجس ہوگا۔ دوسرا یہ کہ استنجا کرتے وقت اس نجاست سے ملنے کی وجہ سے وہ پانی تبدیل نہ ہو گیا ہو، وگرنہ نجس ہوگا۔ اور تیسرا یہ کہ اس استنجا کے پانی کے ساتھ کوئی اور نجاست نہ لگی ہو، ایسے نہ ہو کہ اندر سے خون نکلا ہو، وہ خون اس کو لگا ہوا ہو، تو اس صورت میں بھی وہ نجس ہوگا۔ اگر یہ 3 شرائط نہیں ہوں گے تو ماء استنجا پاک ہوگا۔ یہ استنجا کے خصوصی مسائل۔ فرماتے احکام خاصۃ بتخلی المشہور حرمت استقبال القبلۃ و استدبارها۔ مشہور یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ کرنا اور قبلے کی طرف پیٹھ کرنا حرام ہے حالت التخلی، لیٹرین کرتے وقت۔ کہ بہرحال میں تفصیل میں نہیں جاتا، یہ بھی مصنف کہہ رہے کہ حالت التخلی جب آپ لیٹرین کر رہے ہیں، البتہ آیا استنجا کرتے وقت رو بے قبلہ یا پشت بے قبلہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ استبرا کرتے وقت رو بے قبلہ یا پشت بے قبلہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو بہرحال مصنف کی عبارت سے ایسے پتہ چل رہا ہے کہ آپ استنجا اور استبرا کرتے وقت رو بے قبلہ اور پشت بے قبلہ کر سکتے ہیں، حرام نہیں ہے۔ لیکن لیٹرین اور پیشاب کرتے وقت آپ قبلہ کی طرف رخ کریں یا اس کی طرف پیٹھ کریں، خب یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ البتہ دیکھیں مصنف بھی جو یہاں پر قید لگا رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مشہور فقہا کے اندر یہ ہے، اس لیے کہ بندہ حکیم نے جب ان روایات کو بھی دیکھا کہ یہ بزرگان نے جو لکھا ہے، معمولاً حرمت پر کوئی معتبر روایت نہیں ہے۔ روایات ہے یا سند کے لحاظ سے ضعیف ہے یا سند اور دلالت دونوں کے اعتبار سے ضعیف ہے، کوئی معتبر روایت نہیں ہے۔ اگرچہ شہرت ہے، مشہور ہے فقہا کے مابین یہ مسئلہ کہ شاید اجماعی مسئلہ ہو، لیکن کوئی معتبر روایت ہو سندن اور دلالتن ایسے نہیں ہے۔ بہرحال پڑھتے ہیں، اجماع ہے وَيَطْهُرُ مَوْضِعُ الْبَوْلِ بِغَسْلِهِ بِالْمَاءِ فَقَط مَرَّةً وَاحِدَةً۔ کہتے ہیں کہ بول اور پیشاب کی جگہ پاک ہو جائے گی جب اس کو پانی کے ساتھ دھویا جائے، فقط پانی کے ذریعے سے وہ پاک ہوگی۔ مَرَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی مرتبہ آپ نے دھو لیا۔ وَقِيلَ مَرَّتَيْن، بعض حضرات کہتے ہیں کہ 2 مرتبہ دھوئے تو پاک ہوگا۔ وَأَمَّا مَوْضِعُ الْغَائِطِ، لیکن لیٹرین کی جگہ، فَيَطْهُرُ أَيْضًا
کل جسم قالع للنجاسہ، ایضاً اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ جگہ پانی سے تو پاک ہوگی، پانی کے علاوہ ہر وہ جسم جو نجاست کو دور کر دیتا ہے، مٹی ہے، ڈھیلا ہے، پتھر ہے، اس کے ذریعے سے بھی پاک ہوگا، جیسے پانی سے پاک ہوتا ہے اس سے بھی پاک ہوگا۔ وکیل بطہارت ماء الاستنجاء، کہتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ جو ماء استنجاء ہے وہ پاک ہوگا 3 شرائط کے تحت۔ اذا لم تصحب ہو اجزاء متمیزۃ من النجاسہ، چھوٹے چھوٹے اور جداگانہ اجزاء نجاست کے اس کے ساتھ نہ ہو، اگر ہوں گے تو پاک نہیں ہوگا۔ ولم یتغیر، اور وہ ماء استنجاء تبدیل بھی نہ ہوا ہو، تغیر بھی اس میں نہ آیا ہو۔ ولم تصب ہو نجاست اخری، اور اس کے ساتھ کوئی اور نجاست بھی ملی ہوئی نہ ہو، اس صورت میں ماء استنجاء پاک ہوگا۔ البتہ اس کے دلائل انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ